السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ جی خیریت سے ہیں آپ؟ آج کا ہمارا لیسن کہاں سے ہے؟ کون سی آیت سے ہم نے کرنا ہے آج؟ کہاں تک کور ہو گیا تھا ہمارا؟ آپ نے اپنا پارا کھول لیا ہے اپنے سامنے؟ جی جی وہاں سے دیکھ کے بتائیں۔ ہم جہاں تک بھی پڑھ لیں وہاں پہ آپ آیت کے آخر میں ڈیٹ مینشن کر دیں اس دن کی، تاکہ نیکسٹ ٹائم جو آپ کھولیں آپ کو دیکھ کے آئیڈیا ہو جائے کہ ہم نے کہاں تک پڑھ لیا تھا۔ 174 تک ہم نے پڑھا تھا، آج آیت نمبر 175 سے ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ پیچھے کن لوگوں کی بات ہو رہی تھی؟ جو اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے علماء کی بات ہو رہی تھی جو لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر انہیں غلط فتوے دیتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے روز قیامت کلام بھی نہیں کریں گے۔ وہ دن جو اللہ سے ملاقات کا پہلا دن ہوگا، جس دن کوئی بھی شخص اس کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ اپنے خالق سے کلام کرے، تو اللہ تعالیٰ ان سے کلام ہی نہیں کریں گے اور ان کو پاک بھی نہیں کریں گے، یعنی گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، اور ان کے لیے بہت عذاب علیم ہوگا، دردناک عذاب ہوگا ان کے لیے۔ پھر اسی عذاب کی آگے بھی کنٹینیویشن ہے۔ اولائکا، یہی لوگ، اولائکا اسم اشارہ ہے جو جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع مذکر کے لیے۔ جمع مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع مؤنث کے لیے بھی یہی اسم اشارہ استعمال ہوتا ہے۔ اولئک، یہی لوگ، الذین، وہ ہیں جو اشتروا، جنہوں نے خرید لی، الضلالۃ، گمراہی، بالہدی، بدلے ہدایت کے، والعذاب، اور عذاب کو، بالمغفرۃ، بدلے مغفرت کے۔ فما اصبرہم، تو کتنا صبر ہے ان کا، علی، علی النار، آگ پر۔ یہ ان کا انجام کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا، انہوں نے اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر دی، اس وجہ سے وہ اس عذاب کا دوچار ہوں گے۔ نوٹ کر لیں، انہوں نے اللہ کی کتاب میں من مانی تبدیلی کر دی۔ پھر اگلی آیت، آیت نمبر 176، ذالکا، یہ، بِأَنَّ اللہ، بوجہ اس کے کہ بے شک اللہ نے، نزل، نازل کیا، الکتابہ، کتاب کو، بالحق، کی حق کے ساتھ۔ یہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ کس وجہ سے ان کو عذاب ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور یہ اس کتاب کا حق ہے کہ یہ جیسے آئی ہے اس کو ویسے ہی لوگوں تک پہنچا دیا جائے، یہ اس کا حق ہے۔ آپ نوٹ کر لیں کہ قرآن کا حق کیا ہے، کہ یہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہے، ہم اس کو ایسے ہی آگے پہنچا دیں۔ اگر ہم اس میں کچھ تبدیلی کریں گے تو وہ خیانت شمار ہوگی، جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی ہمارے پاس کوئی چیز امانت رکھواتا ہے تو ہمیں اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔
اس چیز کو بالکل اسی طرح سے لوٹانا چاہیے جس طرح سے وہ ہمیں ملی تھی۔ تو اسی طرح اگر ہم اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر دیں گے احکامات میں، تو یہ اس کتاب کے ساتھ خیانت ہوگی، اور خیانت بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتابی کتاب میں، لفی شکاکن البتہ مخالفت میں ہیں، بعید دور کی۔ یہاں پہ شکاک سے مراد مخالفت بھی ہے، بدبختی بھی، اور اس کا ایک معنی ضد بھی ہے۔ ضد بھی لکھ لیں اپنے پاس، کہ وہ اختلافات میں اور جھگڑوں میں بہت دور چلے گئے ہیں۔ اس سے یہ اہم بات پتہ چلتی ہے، جو شخص بھی دین کے معاملے میں ضد کا شکار ہو، دراصل وہ اختلاف کا شکار ہوتا ہے۔ اور بنی اسرائیل نے جو اللہ کی کتاب تھی وہ صرف ایک خاص طبقے کے لیے مخصوص کر دی تھی، یعنی علماء یہود کے لیے، عوام تک نہیں لے کر جاتے تھے۔ تو لوگوں میں پھر کیا ہوا کہ خیالی دین نے جنم لے لیا۔ آج بھی مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ دین کے علم سے ناواقف ہے، ان کو دین کے علم کا پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے پڑھا نہیں ہے، اور جہالت اور گمراہی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ علماء یہود کا جو طرز عمل تھا آج ہم مسلمانوں کا بھی ہے، کہ ہم بھی اگر برائی ہوتے دیکھتے ہیں نا تو اس کو منع نہیں کرتے، اور بسا اوقات ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کو منع نہیں کرتے، جیسے ہم اپنے قریب کوئی برائی دیکھیں، جھوٹ دیکھیں، چوری دیکھیں، خیانت دیکھیں، غیبت دیکھیں، تانا زنی، چغل خوری اور حرام مال کمانا، یہ ساری مثالیں ہمارے معاشرے میں، بلکہ ہمارے اپنے گھروں میں، ہمارے ارد گرد، ہمارے رشتہ داروں میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم منع نہیں کرتے۔ کس وجہ سے منع نہیں کرتے؟ دل میں خوف اور ڈر ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا ہماری بات سن کے بگڑ جائیں گے، ہم سے ناراض ہو جائیں گے، وہ ہمارے راستے میں بیریئرز کھڑے کر دیں گے، اس لیے وہی باتیں کرنی چاہیے جو لوگوں کو پسند آئیں۔ یہی طرز عمل جو ہے وہ یہود کے علماء نے بھی اپنایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم لوگوں کو ان کی برائیوں سے منع کریں گے تو ہمیں ان سے جو دنیا کا تھوڑا بہت فائدہ مل رہا ہے، عزت مل رہی ہے، وقار مل رہا ہے، اور واہ واہ مل رہی ہے، کچھ پیسے مل رہے ہیں، وہ ملنا بند ہو جائیں گے۔ تو اس لیے آج بھی بہت سے لوگوں کے ڈر سے جو کتاب کا صحیح علم ہے وہ ان کو نہیں بتاتے، تاکہ جو عزت اور بڑائی ملی ہوئی ہے وہ ہاتھ سے نہ چلی جائے۔ تو علماء یہود بھی یہی کام کرتے تھے کہ لوگوں کو، انہوں نے پھر اسی سٹیپ پہ نہیں رکے وہ، کہ لوگوں کو ان کی مرضی کے فتوے دیتے تھے، بلکہ وہ اس سے بھی اگلے سٹیپ پہ چلے گئے کہ لوگوں سے وہ پھر رشوت بھی وصول کرتے تھے یا نذرانے وصول کرتے تھے، اور پھر ان کو ان کی مرضی کا دین بتاتے تھے جس سے وہ خوش ہو جائیں، جس سے وہ راضی ہو جائیں، یعنی اس کے بدلے وہ پیسے لیتے تھے۔ اور آج بہت سے مسلمان کچھ ایسے پیر فقیر اور مشائخ ہیں جنہوں نے کام شروع کیا ہوا ہے، وہ اپنے ہاتھ پہ بیعت کروا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری ساری نمازیں جو ہیں وہ معاف ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تمہارا جنت میں جانا جو ہے نا وہ ہمارے توسط سے ہوگا، اور وہ اس چیز کے کچھ پیسے وصول کرتے ہیں، خود بھی جہالت میں ہیں، اور جو بے علم عوام ہے انہیں بھی جہالت میں مبتلا کرتے ہیں۔ ہم کئی ایسی مثالیں آج ملٹی میڈیا پہ میڈیا میں دیکھتے ہیں۔ تو ہم بھی آج علماء یہود کا ہی رول پلے کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہمارے گھر میں یہ برائیاں ہوں، کہ اگر کوئی عورت ہے اور اس کا شوہر حرام کماتا ہے اور وہ اس کو منع بھی کرتی ہے، لیکن اس کا شوہر جو ہے وہ منع نہیں ہوتا،
یا کسی کے فادر اس طرح سے کرتے ہیں، وہ سمجھانے پر بھی نہیں سمجھتے، منع نہیں ہوتے، تو پھر دوسرا طرز عمل کیا ہے کہ وقتاً فوقتاً مختلف مثالوں کے ذریعے سمجھاتے رہنا چاہیے، اور اپنے دل میں اس انکم پر خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک کراہت محسوس کرنی چاہیے، ایکسیپٹنس نہیں آ جانی چاہیے اس برائی کے لیے اپنے دل میں، یا کوئی اور خرابی اگر ہم اپنے گھر میں یا ارد گرد دیکھتے ہیں کہ کوئی غیبت کا شکار ہے، چغل خوری، تانا زنی، اس طرح کی چیزیں اگر ہم دیکھتے ہیں، تو اس لیے اس کو ایکسیپٹ کر لینا کہ یہ چیز ہمارے کسی بہت قریبی رشتہ دار میں، قریبی رشتہ دار کون سے ہو سکتے ہیں؟ بہن بھائی ہو سکتے ہیں، ماں باپ ہو سکتے ہیں، خالہ ہو سکتی ہیں، چاچو ماموں، اس طرح کا کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے، تو صرف اس لیے کہ یہ چیز ہمارے کسی قریبی رشتہ دار میں اور ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں، تو برائی کا ایکسیپٹ کر لینا انسان کو کیا بنا دیتا ہے؟ اس کو ایسا ہی بنا دیتا ہے کہ جیسا برائی کرنے والا، جس طرح برائی کرنے والے کو گناہ ہوتا ہے، ایسے ہی اس کو ایکسیپٹ کر لینے والے یا دیکھ کر آنکھیں بند کر لینا، منع نہ کرنا، وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس طرز عمل سے بچنا ہے، ورنہ پھر اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ اب آگے آیت نمبر 177 ہے، الحمدللہ ہمارا رب تک ہو گیا ہے۔ آیت 177 میں کیا ہے کہ لیسل البر، نہیں ہے نیکی، نیکی یہ نہیں، ان تولو کہ تم پھیر لو، ان تولو تم پھیر لو، یہ مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، وجوہکم اپنے چہروں کو، قبل المشرقی مشرق کی طرف، والمغربی اور مغرب کی طرف، ولیکن البر لیکن نیکی یہ ہے، من جو آمنہ ایمان لایا، باللہ ساتھ اللہ کے، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، والملائکتی اور فرشتوں پہ، والکتابی اور کتاب پر، والنبیین اور نبیوں پر۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دین یہ نہیں ہے کہ اپنا رخ کسی خاص جانب یا کسی خاص ڈائریکشن میں انسان پھیر لے اور باقی سارے کام بھول جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ نیکی کا تصور اسلام میں صرف ایک کام ہو۔ تو یہاں پہ یہ جو بر ہے، اس کا معنی ہے وسیع نیکی، آپ نوٹ کر لیں، بر کے اوپر لکھ لیں وسیع نیکی، یعنی نیکی کا ہر کام جو ہمیں قرآن یا حدیث سے پتہ چلتا ہے، نیکی کا ہر کام جو ہمیں قرآن یا حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل تھا؟ آپ کسی کو ایک کام بتاتے نیکی کا، تو کسی دوسرے کو کوئی دوسرا، اور پھر کسی اور کو تیسرا، مختلف کام بتاتے تھے، صحابہ کرام کی صلاحیت، ان کی سمجھ اور حالات کو دیکھ کر۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، لیکن نیکی تو اس شخص کی نیکی ہے جو اللہ پر ایمان لائے، جو اپنا آپ ہی اللہ کے حوالے کر دے۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے ابن ماجہ کی کہ سوال ہوا کہ مومن کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مومن اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس کے ناک میں نکیل ہو۔ آپ نے ایسا اونٹ دیکھا ہے جس کے ناک میں نکیل ہوتی ہے، جو اس کے مالک نے پکڑی ہوئی ہوتی ہے؟ جی تو جدھر اس کو موڑا جائے وہ مڑ جائے، جس طرح اونٹ اس کا مالک اس کے ناک میں نکیل یعنی وہ رسی ڈال کے اس کو جس طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے نا، وہ اونٹ اسی ڈائریکشن میں جا رہا ہوتا ہے۔
اسی طرح ایک بندہ مومن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی طرح جو رسی باندھ دی ہے اس کے، وہ اسی ڈائریکشن میں مڑ جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک بار حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو ادھر رخ کر لیا، پھر اگر کبھی اللہ نے حکم دیا کہ اب مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو ایک بندہ مومن اس طرف رخ کر لیتا ہے بغیر وجہ پوچھے اور بغیر اس کی حکمت جانے۔ صرف اس کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ بندہ مومن اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اور یہ صرف اسی انسان کے اندر ہو سکتی ہے جو اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دے اللہ کے سامنے، جس کو اللہ کی حقیقی معرفت اور پہچان ہو، ایسا وہی کر سکتا ہے۔ تو اسی انسان کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں کہ اس میں کون کون سی کوالٹیز ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، دوسرا وہ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کا ایک ایمان ہوتا ہے، جو ایمان ہے نا وہ ایک بہت بلند درجہ ہوتا ہے یقین کا، جس میں بہت سی چیزیں انسان سامنے نہ ہونے کے باوجود بھی ان کو فیل کر لیتا ہے اور محسوس کر لیتا ہے اور ان کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ جیسے اگر ہمیں میڈیا کی طرف سے کوئی خبر ملے اس طرح کی، اللہ نہ کرے کہ جیسے وہ ہمیں کسی زلزلے یا کسی اور آفت کی پیشن گوئی دیں، ویسے تو اس طرح کے حالات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہیں، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اب جو جدید ذرائع ہیں اس کے ذریعے وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کے سمٹمز اور کچھ چیزوں سے دیکھ کے اندازہ ایک لگا لیتے ہیں اور ایک گیس لگا لیتے ہیں۔ تو اگر میڈیا سے ہمیں ایک اس طرح کی خبر پتہ چلے تو جتنے بھی سننے والے ہیں وہ اس سے بچاؤ کی ضرور کوئی نہ کوئی تدبیر سوچیں گے اور ایک تیاری میں لگ جائیں گے کہ کس طرح وہ اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو اور اپنی ساری ایسیسریز کو سیو کر سکتے ہیں، محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ نے یہ جو ہمیں خبر دی ہے، اور اللہ کے سارے وعدے بالکل برحق اور سچے ہیں کہ ایک یوم آخرت ہوگا جس دن ہم اپنی ساری گزاری ہوئی زندگی کا حساب کتاب دیں گے۔ تو ایک بندہ مومن کا اس بات پہ پورا یقین ہوتا ہے اور وہ اس سے غافل نہیں ہو جاتا بلکہ اس کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں ہوتا ہے کہ میں کسی طرح وہ جو آخرت کا عذاب ہے اور اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اس سے میں بچ جاؤں۔ تو وہ اس کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ تو دوسرا کام وہ کیا کرتا ہے، آخرت کے دن پر وہ ایمان رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، اور فرشتے جو ہیں ان کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ وہ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے ذمہ مختلف ڈیوٹیز ہیں، اور جس فرشتے کو جو کام دیا گیا ہے وہ وہی کام کرتا ہے، اور ان کی تعداد میں بے شمار ہے۔ تو یہاں پر فرشتوں پر بھی ایمان لانے کا ذکر ہے، اور فرشتوں میں فرشتہ جبرائیل سب سے افضل ہے، اور وہ اللہ اور بندے کے درمیان پیغام رسانی کا کام کرتے رہے ہیں، وہی پہنچانے کا کام۔ کسی اور مخلوق پر ایمان لانے کا ذکر نہیں کیا گیا، فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے خاص طور پہ۔ پھر پچھلی کتابیں اور والنبیین، جی، اور نبیوں پر ایمان جو ہے، یہ ساری ایمان کی تفصیل ہے۔
پھر اس کے بعد جو اگلا کام ہے وہ آت المال علی حبہ، اور اس نے دیا مال کو علی حبہ، اس کی محبت میں. حبہ ہی میں جو ہی کی ضمیر ہے اس کا اشارہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہ بندہ مومن جب مال خرچ کرتا ہے تو وہ اللہ کی محبت میں مال دیتا ہے. ایک معنی تو اس کا یہ ہو گیا. نوٹ کر لیں حبی ہی سے کیا مراد ہے، کس کی محبت میں؟ اللہ کی. اللہ کی. اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ مال کی محبت کے باوجود، مال سے ہر انسان کو محبت ہوتی ہے. آپ نے بھی اس کا جائزہ لیا ہوگا کہ لوگوں کے اندر جس چیز کی محبت بہت زیادہ ہے اس میں سے ایک مال بھی ہے. تو مال کی محبت کے باوجود اس کو دینا، اس کو خرچ کرنا، صدقہ دینا، یا اگر کسی پہ زکوٰۃ واجب ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے. ذوی القربہ رشتہ داروں کو دے، والیتامہ یعنی غریب رشتہ داروں کو جو مستحق ہیں اس کے، والیتامہ اور یتیموں کو دے، والمساکین اور مسکینوں کو. تو یہاں غریب رشتہ داروں کا حق سب سے پہلے ہے. تو اگر وہ مستحق ہیں تو سب سے پہلے غریب رشتہ داروں کا حق ہے. ایسا نہیں کہ انسان اپنے غریب رشتہ داروں کو چھوڑ کے دوسرے یتیموں مسکینوں کو دیتا رہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی اس کی تاکید کی ہے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ. اللہ کی کتاب میں جو اولو الارحام ہیں یعنی قریبی رشتہ دار ہیں ان کا زیادہ حق ہے. تو جو لوگ بھی اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، اللہ کا دیدار اور رضا چاہتے ہیں، انہیں کیا کرنا ہوگا؟ رشتہ داروں کو دینا ہوگا. اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جو رشتہ داروں کو دینے والے ہیں. رشتہ داروں میں کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ بسا اوقات والدین ہو سکتے ہیں جو غریب ہوں، جیسے پھر اولاد بھی ہو سکتی ہے شادی کے بعد، پھر بہن بھائی یا ان کے بچے، پھر والدین کے والدین بھی ہو سکتے ہیں اور بچوں کے بچے بھی ہو سکتے ہیں. رشتہ داروں کو دینے کا جو ہے وہ دگنا ثواب ہے. ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دینار اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، ایک دینار تم کسی مسکین کو دیتے ہو، اور ایک دینار کسی رشتہ دار کو دیتے ہو، تو سب سے زیادہ اجر والا وہ ہے جو رشتہ دار کو دیتے ہو. تو اس سے ہمیں رشتہ داروں کو دینے کی بہت زیادہ ترغیب اور فضیلت پتہ چل رہی ہے. پھر یتیموں کو، رشتہ داروں کے بعد جو سوسائٹی کا سب سے زیادہ حقدار طبقہ ہے نا، وہ چھوٹے بچے ہیں. یتیم وہ ہوتا ہے جن کا والد نہ ہو اور بلوغت سے پہلے. ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے ینگ بچوں کو بھی یتیم کہا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ یتیم نہیں ہوتے. یتیم وہ بچہ ہوتا ہے بلوغت سے پہلے پہلے، جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے. اور بلوغت کی جو سمٹمز ہوتی ہیں وہ عورت کے اندر جو ہے حیض کا آ جانا، اور مردوں کے اندر احتلام کا ہونا، یا جو ان کی داڑھی وغیرہ آ جاتی ہے، یہ بھی بلوغت کی علامت ہے. اور مسکین جو ہے وہ شخص ہوتا ہے، وہ ضرورت مند ہوتا ہے جو اپنی ضروریات زندگی کو پورا نہ کر سکتے. وہ محنت تو کرتے ہوں لیکن اس کے باوجود جو ان کی بیسک نیڈز ہیں نا وہ پوری نہ ہوتی ہوں. بیسک نیڈز کیا ہیں؟ جیسے کھانا پینا ہے، رہائش ہے. تو ان کی محنت کے باوجود بھی یہ چیزیں پوری نہ ہوتی ہوں تو وہ مسکین کی کیٹیگری میں آتا ہے. پھر وابن السبیل سے مراد مسافر ہے. والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، جو اپنی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے کچھ مانگ لیں. تو مانگنے والے کے حالات کی بہت زیادہ تحقیق نہ کی جائے. ہم یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ مستحق بھی ہے یا نہیں. تو ایک بات یاد رکھیں کہ
کسی کی کوئی حاجت یا ضرورت ہوتی ہے تو وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. یہ ہاتھ پھیلانا، ہاتھ پھیلا کر مانگنا اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اپنی عزت نفس کو مجروح کر کے انسان کسی سے سوال کرتا ہے. تو اس لیے مانگنے والے کے حالات کی بہت تحقیق نہ کی جائے، اس کا معاملہ جو اللہ پہ چھوڑ دیا جائے. اگر وہ اپنی بات میں غلط بیانی بھی کر رہے ہیں تو وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہمیں دینے کا اجر مل جائے گا. لیکن اگر ہم نہیں دینا چاہتے تو اچھے طریقے سے انکار کرنا چاہیے، ڈانٹنا نہیں چاہیے. قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو جھڑکنا نہیں چاہیے، ڈانٹنا نہیں چاہیے، برا بھلا نہیں کہنا چاہیے اور لعنت ملامت نہیں کرنی چاہیے. اگر کسی کو ہم نہیں دینا چاہتے، یا بسا اوقات ہماری گھر کی میڈز بہت سوال کرتی رہتی ہیں اور بسا اوقات ان کا جو سوال ہے وہ نامناسب یا بیجا بھی ہوتا ہے، تو ان کو بھی عمدہ نصیحت کے ساتھ منع کر دینا چاہیے کہ ابھی نہیں ہے ہمارے پاس، یا یہ ہماری ضرورت کی چیز ہے کسی بھی طرح. وفر رکاب اور گردنیں چھڑانے میں، یعنی کسی کو غلامی سے آزاد کرنا. آج کل تو یہ غلامی کا کنسیپٹ نہیں ہے، اس دور میں تھا. تو جس طرح آج کے دور میں مویشی جانوروں کی منڈیاں لگتی ہیں، اس دور میں انسانوں کو اس طرح سے خریدا اور بیچا جاتا تھا جاہلیت کے دور میں. تو اسلام نے آ کر غلامی کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی. تو آج کل بھی اس طرح ہوتا ہے کہ آج کل غلامی تو نہیں ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آج کل بھی بہت سے لوگ اپنی معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے بسا اوقات قرض وغیرہ لیتے ہیں، اور جب وہ قرض ادا نہیں کر پاتے ہیں تو ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کی جان آزاد کروانا پیسے دے کر، یہ بھی اسی حکم میں آتا ہے. تو یہاں پہ یہ سارے زکوٰۃ کے مصارف بتائے گئے تھے کہ قریبی رشتہ دار، اور پھر اس کے بعد مسکین، یتیم مسکین، مسافروں کو، سوال کرنے والوں کو، گردنیں چھڑانے میں. تو یہ سارے زکوٰۃ کے مصارف ہیں، کن کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. پھر آگے نماز قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ اقام الصلاۃ، اور وہ قائم کرے نماز، و آت الزکوٰۃ، اور دے زکوٰۃ. اب یہاں بندہ مومن کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد اعمال کی ایک لسٹ بتا دی ہے، حقوق العباد کی ایک پوری فہرست بتا دی، اور نماز کا حکم بعد میں بتایا ہے. اللہ نے اپنا حق بعد میں بتایا ہے، پہلے حقوق العباد کی فہرست بتائی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم نیکی کا کوئی کام اپنے ذہن میں لاتے ہیں نا، تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ نماز یا زکوٰۃ کا خیال آتا ہے. تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ نماز اور زکوٰۃ تو فرض ہی ہیں، وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں. اصل نیکی تو اس کی نیکی ہے جو اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرنے والا ہو، رشتہ داروں کو دینے والا ہو. پھر اگلا کام والموفون بعہدہم، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو، اذا عاہدوا، جب وہ عہد کریں. تو قرآن میں کئی جگہوں پہ اپنے عہد کو پورا کرنے کی بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے. اور قیامت کے دن انسان سے جو سوال ہوں گے نا، ان میں سے ایک یہ بھی ہوگا کہ وعدے کی پابندی کتنی کی. تو کئی بار ہم اللہ سے کوئی وعدہ کر رہے ہوتے ہیں، کئی بار ہم بندوں سے کوئی وعدہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان وعدوں کو پورا کرنا چاہیے. جیسے اللہ سے ہم کیا وعدہ کرتے ہیں، اپنی کوئی حاجت رکھ کے کرتے ہیں کہ اے اللہ میرا یہ کام ہو جائے، میں ایسا کروں گی، میں اتنے نوافل پڑھوں گی. اس کو نظر ماننا بھی کہتے ہیں. وہ ایک اللہ سے عہد ہو جاتا ہے. یا میں اتنے روزے رکھوں گی، اتنا صدقہ کروں گی، پھر اس کو پورا بھی کرنا چاہیے. تو وعدے کی پابندی پر بہت زیادہ اجر ہے.
ایک موقع پہ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص ایمان سے محروم ہے جو امانت دار نہیں ہے، اور وہ شخص دین سے خالی ہے جو وعدے کا پابند نہیں ہے۔ تو وعدے کی پابندی کرنی چاہیے۔ کئی بار ہم کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کر لیتے ہیں کہ میں اس ٹائم پہ تم سے ملاقات کروں گی، یا اس ٹائم پہ میں تمہارا یہ کام کروں گی، وہ بھی ایک کمٹمنٹ اور وعدہ ہو جاتا ہے، تو اسے بھی ہمیں پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یا پھر ہم بہت ایکوریٹ الفاظ میں کمٹمنٹ نہ کریں، اگر ہمیں ڈاؤٹ ہو گیا ہم پورا نہیں کر سکیں گے تو ہم تھوڑا سا اپنے الفاظ میں نرمی لے کر آئیں، کیونکہ عہد کو توڑنا جو ہے وہ منافقین کی علامت بتائی گئی ہے۔ ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 4 خصلتیں ہیں، جس میں بھی ہوں گے وہ پکا منافق ہے۔ آپ کو پتہ ہے کون کون سی ہیں منافق کی 4 خصلتیں؟ پیچھے جہاں منافقین کا ٹاپک آیا تھا تو یہ 4 خصلتیں میں نے تب بتائی تھی۔ کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، پہلی ہو گئی، خیانت کرتا ہے، ہاں جی، امانت رکھوائی گالیاں جاتی دیتا ہے۔ ہے اور دھوکہ ہوں، فریب۔ ہاں جی، ایک وعدہ کرے تو اس کو پورا نہیں کرتا، اور جب جھگڑا کرے تو خوب بد زبانی پہ اتر آتا ہے۔ عہد توڑنے کی ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا بھی بتائی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر عہد توڑنے والے کے لیے ایک جھنڈا ہوگا، کہا جائے گا کہ یہ فلاں کی بد عہدی کا نشان ہے۔ پھر ایک موقع پہ آپ نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خود جھگڑیں گے قیامت کے دن۔ ایک وہ ہوگا جس نے وعدہ کیا اور پھر اس کو توڑ دیا، اور ایک وہ آدمی ہوگا جسے کسی نے اجرت پہ یعنی بطور مزدور رکھا، اس سے پوری مزدوری حاصل کی لیکن پھر اس کی اجرت ادا نہیں کی، تو وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے جھگڑیں گے۔ بہت سے لوگ پلمبر اور الیکٹریشینز وغیرہ کو بلوا لیتے ہیں لیکن انہیں پیسے نہیں دیتے۔ ایک بار حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز خریدی اور قیمت ادا کرنے میں سے کچھ حصہ ادا کرنا باقی رہ گیا۔ میں نے کہا کہ میں وہ لے کر پیسے ابھی آتا ہوں، یہ کہہ کر میں چلا گیا، اور 3 دن کے بعد آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر فرمایا کہ تم نے میرے اوپر بہت بڑا بھاری بوجھ ڈال دیا تھا، میں 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے میں یہاں پہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تو وہ چلے گئے یہ کہہ کر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان سے کہا تھا کہ میں انتظار کر رہا ہوں تمہارے واپس آنے کا، تو آپ 3 دن تک انتظار کرتے رہے۔ اور اگر ایسا ہو کہ حالات ایسے ہوں کہ انسان اپنا وعدہ پورا نہ کر سکے جس کی اس نے نیت کی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے اس پہ۔ اب پھر آگے ہے، عہدوں کی بات ہو گئی، اور پھر اس کے بعد والصابرین فی البأساء والضراء، صبر کرنے والے ہیں تنگ دستی میں اور والضراء تکلیف میں، وحین الباس اور جنگ کے وقت، کہ غربت میں یعنی فقر میں، محتاجی میں صبر کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ اب صابرین کا لفظ آیا ہے،
साबिरीन का जो लफ्ज है ना वो फाइलीन के वजन पे है। तो फाइलीन के वजन पे जब कोई लफ्ज आता है ना तो वो किसी के किरदार की और उसकी शख्सियत की नुमाइंदगी करता है, और उसकी एक मुस्तकिल हालत के बारे में बताता है। तो साबिरीन फाइलीन के वजन पे है, इसका मतलब है कि वो हमेशा ऐसे मौके पे सब्र करते हैं जब भी उनको तंगदस्ती या तकलीफ या मोहताजी से सामना करना पड़ता है। तो उनका यही तर्ज अमल होता है कि वो सब्र करते हैं। और फिर जब कोई इंसान कोई अमल मुस्तकिल करता है ना, जैसे कोई इंसान मुस्तकिल सच बोलता है, तो वो फिर उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। सौदिकीन भी आप देखें फाइलीन के वजन पे आता है कि हमेशा वो सच बोलते हैं, तो वो क्वालिटी उनकी शख्सियत का ऐसा हिस्सा बन जाती है कि वो फिर झूठ बोल ही नहीं सकते, उनकी मुंह से सच निकल जाता है, अदा हो जाता है। अब काज़िबीन भी देखें फाइलीन के वजन पे, झूठ बोलने वाले। तो अगर कोई इंसान मुसलसल झूठ बोलता रहे तो वो झूठ उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। यहाँ पे मुझे एक हदीस याद आ रही है कि एक शख्स मुसलसल सच बोलता रहता है और वो अल्लाह के यहाँ सादिकीन में से लिखा जाता है, यानी सच बोलने वाला। और एक शख्स मुसलसल जब झूठ बोलता है तो वो अल्लाह के यहाँ काजिबीन में से लिखा जाता है कि झूठ बोलने वाले। तो अरबी में जब कोई फाइलीन के वजन पे कोई चीज़ आती है तो वो इससे मुराद होता है उसका अज़म, उसकी पुख्तगी और मुस्तकिल अमल की तरफ इशारा होता है। तो सब्र करने वाले जो हैं वो तंगदस्ती और बीमारी में, गुर्बत में क्या है, सब्र करते हैं। और वो ये सारे काम करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, ज़कात भी देते हैं, अपने वादे भी पूरे करते हैं। लेकिन अगर कभी वो बीमार हो जाएं तो ऐसा नहीं करते कि पूरा घर अपने सर पे उठा लें, खाना ना मिले तो शोर मचाना शुरू कर दें। तो नेकी सिर्फ एक काम के करने का नाम नहीं है, बल्कि नेकी है कि दूसरों को देने के साथ साथ अगर कभी अपने खाने को कुछ ना हो तो इंसान सब्र करे। और हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे कभी हालात आ जाते हैं कि उसको फौरी खाने को नहीं मिलता या अपनी मतलूबा चीज़ नहीं मिलती, और बहुत शिद्दत की भूख भी लगी हुई होती है। तो ऐसे मौके पे क्या है, सब्र करना चाहिए, और ऐसे मौके पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये जो वस्साबिरीन फिल बासाई हैं, ये वही लोग हैं जो रोना धोना नहीं करते, शिकवे शिकायत नहीं करते। अगर कोई बीमारी या तकलीफ उनको आ जाए, जबकि दूसरे सारे सेहतमंद हों और आराम में हों, तो ये सब्र करने वाले होते हैं। एक बहुत ही कामयाब फुटबॉलर थे, और उनको अल्लाह ताला ने ऐसी कामयाबी दी थी कि जिस टूर्नामेंट में भी वो पार्टिसिपेट करते थे तो वो विनर होते थे। बहुत सारी जिंदगी अवार्ड्स मिले, बहुत कामयाबियां मिली। तो अचानक फिर ऐसी बीमारी में मुब्तला हुए जैसे कैंसर है जो जानलेवा होती है, कि बस जिंदगी के कुछ अयाम ही बाकी रह गए। तो लोगों ने उनसे कहा कि आपको इस बात पे शिकवा नहीं आता या ताज्जुब नहीं होता कि इतनी बड़ी तकलीफ में आप मुब्तला हो गए हैं? तो वो कहने लगे कि शिकवा किस बात पे, मुझे सारी ज़िंदगी जो कामयाबियाँ मिलती रही हैं, अल्लाह ताला ने जो इतनी कामयाबियाँ अता की हैं, तो मैंने कभी उस पे तो नहीं कहा था कि मुझे ये कामयाबियाँ क्यों मिल रही हैं, कभी उस पे तो मैंने सवाल नहीं किया। तो अब अगर तकलीफ आ गई है, आजमाइश आ गई है, तो उस पे मैं क्यों शिकवा करूँ कि ये क्यों आ गई है? तो ये भी, इसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत होगी। तो कोई भी मुसीबत जो जिंदगी में आती है ना वो अल्लाह के इज़्ज़न से ही आती है। तो ये तर्ज अमल होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मुझे इसके लिए चुना तो मैं इस पे राजी हूँ, मैं शिकायत नहीं करूंगी, और मैं नेकी के कामों में पीछे भी नहीं रहूंगी।
اور صحابہ کرام کو نیکی کے کاموں کا اتنا زیادہ شوق ہوتا تھا. ایک صحابی رسول تھے، ان کے پاؤں میں کچھ تکلیف تھی، تو وہ اس وقت جنگ کا کوئی موقع تھا. تو ایسے لوگ جو کسی تکلیف میں مبتلا تھے، معذور تھے، آپ ان کو جنگ پہ اپنے ساتھ نہیں لے جاتے تھے. تو لیکن وہ ان صحابی رسول نے بہت آپ سے اصرار کیا کہ مجھے بھی لے جائیں اس تکلیف کے باوجود بھی. تو وہ کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے اس طرح ہم بھی گھسٹتے گھسٹتے کیا ہے جنت میں چلے جائیں. اسی طرح جو حضرت مکتوم ہیں، اب ام مکتوم صحابی وہ نابینا تھے، اور ان کو بھی بہت زیادہ شوق تھا جنگ میں جانے کا. اور وہ کہتے تھے بس مجھے آپ ساتھ لے جائیں تاکہ مجھے جو ہے نا اس کا ایک اجر مل جائے، پارٹیسپیشن کا، جنگ میں شرکت کا. بے شک آپ مجھے وہاں جھنڈا ہی پکڑا دیجیے گا، میں وہی لے کر کھڑا رہوں گا. کہ جو صابرین ہوتے ہیں وہ تکلیف اور مصیبت کے باوجود بھی پیچھے نہیں ہٹتے. اور زندگی میں ہمیشہ حالات ایک جیسے بھی نہیں رہتے. کبھی آپ نے کوئی ایسا انسان دیکھا ہے جس کو ہمیشہ خوشیاں ہی ملی ہوں، ہمیشہ پسندیدہ حالات ہی ہوں؟ کوئی ایسا آپ نے انسان دیکھا ہے جو کہے کہ میری زندگی میں تو کبھی کوئی تکلیف آئی نہیں، میرے تو حالات ہمیشہ فیوریبل ہی رہے ہیں؟ نہیں. نہیں دیکھا نا. تو زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، مرضی کے مطابق نہیں ہوتی. کبھی خوشیاں مل رہی ہوتی ہیں، کبھی کوئی غم بھی آ جاتا ہے، کوئی جسمانی تکلیف آ جاتی ہے. وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اس ٹیسٹ میں جو ہے وہ صبر کرنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں. تو اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا. وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں، جو جم کر رہنے والے ہیں، بھاگنے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ جن لوگوں میں یہ کوالٹیز ہیں وہ اصل میں متقون ہیں. اب ہم ذرا اپنا کرائٹیریا دیکھیں کہ ہماری نظر میں پسندیدہ کون لوگ ہوتے ہیں، ہم کن سے امپریس ہوتے ہیں. بتائیں ہم کن لوگوں سے امپریس ہوتے ہیں؟ کیا کبھی ہم کسی ایسے انسان سے امپریس ہوئے جو وعدے کا بہت پابند ہو، جو تکالیف پہ صبر کرنے والا ہو؟ جی ہم امپریس ہوتے ہیں ایسے انسان سے. ہم اس انسان سے امپریس ہوتے ہیں جس کا دنیاوی اسٹیٹس بہت اعلیٰ ہو، دنیاوی لحاظ سے اس کے پاس بڑی شان و شوکت ہو، بڑی اس کی فیم ہو، اس کی بڑی واہ واہ ہو. بے شک وہ انسان جھوٹ ہی بولتا ہو، وعدے کا بھی پابند نہ ہو. تو اللہ کی نظر میں جو ہے نا وہ کسی کے اچھا ہونے کا کرائٹیریا بالکل الگ ہے. تو اللہ یہاں پہ تعریف کر رہے ہیں ان لوگوں کی جن میں یہ کوالٹیز ہیں، اور ان کو صدقو، صادقین کا ٹائٹل دے رہے ہیں. پہلے صابرین کا، صبر کرنے والے، اور پھر صادقین کہ یہی لوگ سچے ہیں، اور پھر متقون کا، یہی لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے. اور اللہ کا حقیقی ڈر ہی دراصل انسان سے اس قسم کے کام کرواتا ہے. اب آپ پیچھے آیت نمبر 172 اوپن کر لیجئے. 172 نہیں، آیت نمبر 172 ہی. آیت نمبر 172 سے میں نے آپ سے کوشچن پوچھا تھا کوئی کوئز کا. نہیں، یہاں سے نہیں پوچھا. الذین آمنوا کلوا من طیبات، اس آیت میں ایمان والوں کو کیا حکم دیا جا رہا ہے، کیا کرنا ہے؟ آیت کیا کہتی ہے؟ کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ پاکیزہ کھائیں، یعنی کہ ہوں حلال کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. شاباش، یہ دو کام کرنے ہیں. پھر اسی میں سے دوسرا سوال ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہاں طیب کھانے سے کیا مراد ہے؟ اس میں کون کون سی چیزیں آ جائیں گی؟ یعنی پاکیزہ کھانا. ہوں
पाकीज़ा खाना जो सेहत के लिए अच्छा हो, देखने में भी साफ सुथरा हो, इंसान जी। को ताकत और तवानाई भी दे और तंदुरुस्त भी रखे। और मैंने आपको कुछ सर्च करने के लिए भी दिया था, जो प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं उसके नुकसानात आपने सर्च करने थे। टाइम मिला आपको सर्च करने के लिए? जी। जी। तो क्या पढ़ा आपने? कि इससे मतलब बहुत सी बीमारियां, एलर्जीज फैलती हैं, अस्थमा हम्म, और कैंसर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और देखें, बहुत से लोगों को इन नुकसानात का पता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं कि वो जो चीज़ खा रहे हैं वो उनकी सेहत को कितना बड़ा नुकसान देने वाली है। और छोटे छोटे बच्चों को लोग ऐसी चीज़ें खिला रहे होते हैं और उनका इतना आदी बना देते हैं। इसीलिए आज हम देखते हैं कि बीमारियां बहुत कॉमन हो गई हैं। अगर हम आज से 15-20 साल पहले देखें तो बीमारियां इतनी नहीं थी, क्योंकि पेरेंट्स भी अच्छी चीज़ें खाते थे, ज़्यादा होममेड चीज़ों को प्रेफर किया जाता था और बच्चों को भी वही चीज़ें खिलाई जाती थी। लेकिन आज ज़माना जितना फास्ट हुआ है, तो फास्ट फूड्स भी उतनी ही कॉमन हो गई हैं। आज जितना रश हॉस्पिटल्स में होता है उससे डबल रश रेस्टोरेंट्स में होता है या मैकडोनल्ड्स वगैरह पे होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये अभी मैंने आपको सिर्फ एक आइटम सर्च करने के लिए कहा है। इन मुख्तलिफ चीज़ों में जो हम खाते हैं, बेकरी आइटम्स में और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो इंतहाई नुकसानदेह हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम घर की बनी हुई साफ़ सुथरी चीज़ें ही खाएं। इल्ला ये कि कोई मजबूरी हो कभी ऐसी कि हमें खाना पड़े, तो बस वो मजबूरी की हद तक ही होना चाहिए, चस्के के लिए नहीं कि हम हैबिचुअल हो जाएं। तो वो खाना खाना चाहिए जो ताकत और तवानाई दे और इंसान को तंदुरुस्त भी रखे। और फिर तो ये में ये भी आ जाता है वो खाना जो हलाल हो और हलाल कमाई से हासिल किया गया हो, उसका भी एहतमाम करना चाहिए। फिर आयत 173 में बताएं कि इस आयत में अल्लाह ताला ने क्या क्या चीज़ें हराम की हैं। सूअर का गोश्त। हम्म। सबसे पहले तो मुर्दार है ना, वो जानवर जो खुद से खुद मर जाए। फिर सेकंड नंबर पे। जी, मुर्दार और खून वाला यानी, हम्म। और सूअर जी का गोश्त। जी। और इसके अलावा चौथी चीज़ क्या है? हर वो चीज़ जिस पर गैर अल्लाह का नाम पुकारा गया हो। जी, अल्लाह के अलावा किसी का नाम। हम्म। फिर इसमें बताएं ज़ाहिरी हराम और मानवी हराम में क्या डिफरेंस है। ज़ाहिरी हराम क्या हो सकता है? सोचें जरा। इस आयत में ये जितनी चीज़ें बताई गई हैं वो ज़ाहिरी तौर पे हराम है, देखने में भी हराम है। मसलन मुर्दार हो गया, बहता हुआ खून। और मानवी हराम वो होता है जो बज़ाहिर तो हलाल होता है मगर हराम कमाई से खरीदा गया हो, वो भी अल्लाह की नज़र में हराम है। उससे भी बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो हम मुसलमान जो हैं वो ज़ाहिरी हराम से तो बसा औकात बचते हैं सारे मुसलमान, लेकिन मानवी हराम से नहीं बचते। जैसे कुछ लोग रिश्वत को अपने लिए हलाल समझते हैं जबकि ये एक हराम कमाई है। इसी तरह एक फल बेचने वाला भी हराम का मुर्तकिब हो सकता है। वो किस तरह कि वो अपने ग्राहक को गली सड़ी चीज दे दे, दिखाए उसको कुछ और, कोई और फल दिखा दे बड़ा फ्रेश किस्म का ताज़ा, लेकिन उसको आधे जो है वो खराब डाल दे। इस तरह भी क्या है, वो हराम का मुर्तकिब हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बड़े लेवल पे ही लोग इस तरह के काम करते हैं, छोटे लेवल पे भी लोग बसा औकात इस तरह के काम कर जाते हैं, तो वो कमाई किसी तरह भी हलाल नहीं है। अगर चीज़ में कोई ऐब है तो उसको वाजे कर देना चाहिए अगले पे, और उसकी कीमत कुछ कम कर देनी चाहिए। तो अगला अगला अगर उसको विलिंग हो लेने के लिए तो फिर वो बेच दी जाए। ये है सही तरीका कि चीज़ में जो ऐब है वो बताया जाए अगले को कि इसमें ये ऐब है। ऐब को छुपाना दुरुस्त नहीं है। इसमें से सवाल है कि किन सूरतों में हराम खाने की इजाज़त है, इसी आयत में से। अ, किसी बहुत मजबूरी की हालत में हराम खाने की इजाज़त है, लेकिन वो भी मुनासिब मिकदार में, बस सिर्फ इतना खाएं कि जान यानी बच जाए। जान बचा जाए।
جیسے ہو سکتا ہے کوئی ایسے کنٹری میں ہو کہ وہاں پہ اس کو کوئی ایسی چیز ایٹ دی اسپاٹ مل رہی ہے کہ جو حلال نہیں ہے، اور اس کو پتا ہے کہ میں نے اگر اس کو یوز نہ کیا تو میں سروائیو ہی نہ کر پاؤں، تو وقتی طور پہ اس مشکل سے نکلنے کے لیے اس چیز کا سہارا لیا جا سکتا ہے، لیکن صرف اتنا کھائیں کہ جان بچ جائے، شوق اور رغبت کے ساتھ نہ کھایا جائے، کراہت کے ساتھ کھایا جائے، اور حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو انسان۔ لوگوں کو پسند کے فتوے دے کر نذرانے وصول کرنے والوں کی کیا سزا آیت نمبر 174 میں بتائی گئی ہے؟ کیا سزا بتائی گئی ہے آیت نمبر 174 میں؟ قیامت کے دن جی، انہیں نہیں بخشا جائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اس سے پہلے بھی دو بتائی گئی ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کریں گے ان قیامت سے کے دن۔ سلامت کریں گے نہ ان کو پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 176 سے بتائیں، لوگوں کے کتاب میں اختلاف کی عمومی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ کس چیز کا شکار ہوتے ہیں؟ مسجد میں آ کر یہ سب کرتے کا ہیں۔ شکار ہوتے ہیں، تو اختلاف کی جو وجہ ہے نا وہ ضد ہوتی ہے۔ بارک اللہ فیک۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔